مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الأطيبين الأطهرين الأكملين الأشرفين رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب صلوات۔ برائے تاجیل ظہور صاحب العصر والزمان بلند آواز سے صلوات۔ آپ کی تعداد ماشاءاللہ کافی ہے اور پاک پیغمبر کا فرمان ہے ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی فإنہا تذہب بالنفاق۔ ہم آل محمد پر بلند آواز سے درود بھیجا کرو، اس کے ذریعے بغض، حسد، کینہ، نفرتیں دور ہوتے ہیں۔ بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس حسین کا انعقاد کیا گیا ہے، ان کی بلندی درجات کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، حاضرین گرامی، پروردگار عالم نے سب سے پہلا جو احسان ہم پر کیا، ہمیں انسان بنایا، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا احسان ہم پر کیا، ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا جہاں ہمیں شیر مادر کے ساتھ آل محمد کی ولایت
ولایت کو بھی دیا گیا۔ اور شاید پروردگار کا اس سے بڑا کوئی احسان نہ ہو کہ انسان کے دل میں آل محمد کی محبت و ولایت آ جائے۔ یہ بہت بڑا خدا کا لطف ہے، کرم ہے اس انسان پر کہ جس کے دل میں آل محمد کی ولایت و محبت آ جائے۔ یہ ہر ایک کے نصیب میں خالق کا یہ تحفہ نہیں ہے، یہ بڑے قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اپنی قسمت میں ناز کیا کریں کہ پروردگار نے تمہارے دلوں میں آل محمد کی ولایت و محبت کو رکھا ہے۔ صادق آل محمد مولا کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر اپنے فقر کا، اپنے افلاس کا شکوہ کرتا ہے۔ مولا میں غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، میری مدد کیجئے۔ آپ کے گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ صادق آل محمد سر سے لے کر پاؤں تک اس کی طرف دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، مجھ صادق آل محمد کی نظر میں تو غریب معلوم نہیں ہوتا۔ توجہ کیجئے گا، تو غریب معلوم نہیں ہوتا۔ وہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے، نہیں مولا، آپ تو دلوں کے راز جانتے ہیں، آپ سے کیا چھپانا، میں آپ کے سامنے واقعاً میں غریب ہوں، واقعاً میں مفلس ہوں، واقعاً میں نادار ہوں۔ صادق آل محمد دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، بتا تیرے دل میں ہم آل محمد کی محبت ہے یا نہیں؟ تیرے دل میں ہماری محبت ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں مولا، میرے جسم کے ہر جز میں، میرے خون کے ہر قطرے میں آپ کی محبت ہے۔ تو صادق آل محمد فرماتے ہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری غربت دور ہو جائے، ہم تیری غربت کو دور کرنے کا ایک نسخہ بتاتے ہیں۔ آئے ہائے، میرا ساتھ دے، میرا ساتھ دے۔ ہم تیری غربت کو دور کرنے کا ایک نسخہ بتاتے ہیں۔ ہاں مولا بتائیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو تیرے دل میں ہماری محبت ہے اسے بیچ ڈال۔ یہ جو تیرے دل میں محبت ہے اسے بیچ ڈال۔ مولا خریدار کون ہے؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں میں خود خریدار ہوں، بیچنے کے لیے تیار ہے۔ کہتے ہیں ہاں مولا۔ مولا فرماتے ہیں اچھا 500 دینار لے لے، 500 درہم لے لے، یہ محبت ہمیں دے ڈال۔ مولا 500؟ مولا فرماتے ہیں کم ہے، چلو 1000 لے لے۔ مولا 1000؟ مولا فرماتے ہیں یہ بھی کم ہے، 5000 لے لے۔ مولا 5000؟ مولا کہتے ہیں کم ہے، 10000 لے لے۔ نہیں 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 عزیزان محترم، صادق آل محمد قیمت بڑھاتے گئے، اس کے انکار میں شدت آتی گئی۔ اس کے انکار میں شدت آتی گئی۔ جو ہی مولا نے قیمت بڑھائی تو یہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا اگر آپ پوری کائنات کے خزانے بھی میری ہتھیلی پہ رکھ دیں گے تو میں آپ کی محبت کو بیچنے کے لیے تیار نہیں۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو صادق آل محمد کہتے ہیں جب اللہ نے تجھے اتنا قیمتی خزانہ دیا ہے تو پھر اپنے آپ کو غریب کیوں کہتا ہے؟ میں جو آپ کو سیر کروانے لگا ہوں اس کے
کے ساتھ میرے لفظوں کے ساتھ نہیں کہتے کہ میں بنیادی طور پر ایک مدرس ہوں، ٹیچر ہوں، اور میری عادت یہ ہے کہ میں کلاس کو ساتھ لے کر چلتا ہوں، اس لیے میرا ساتھ دیجیے گا۔ آپ نہیں سمجھیں گے تو میں بار بار آپ کو سمجھاؤں گا، فکر نہ کریں، اس لیے میرا شعبہ ہی یہ ہے، اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ تم پڑھ لیجیے سب، تم اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی کے ساتھ۔ توجہ کیجیے گا، ایک سلوات پڑھتے ہیں آپ۔ دیکھیں اس حدیث کا معنی آپ نے جو سنا ہے، یقیناً یہ حدیث آپ سب کو یاد ہے، اس کا معنی جو ہے وہ آپ سب کو یاد ہے کہ تم اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی کے ساتھ۔ لیکن تھوڑا سا اس کے لفظوں پر ٹھہریں گے اور دیکھیں جو معنی ہمارے ذہن میں ہے وہ وہی معنی ہے جو میں آپ کے لیے بیان کروں گا، لہذا بڑی توجہ کے ساتھ۔ سب سے پہلے جو لفظ زینو استعمال ہوا، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ لفظ آمر کا صیغہ ہے، حکم دیا گیا ہے، اور یہ آمر باب تفعیل سے ہے، اور باب تفعیل جو ہے وہ تکرار کے لیے آتا ہے، یعنی جب کسی کام کو بار بار کروانا ہو تو اس کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ زینو، تم بار بار زینت دو۔ کس کو زینت دو؟ اب میرا ساتھ دیجیے گا، کس کو زینت دو؟ مجالسکم، اپنی مجالس کو۔ مجالس جمع ہے مجلس، توجہ ہے نا میری طرف؟ مجالس جمع ہے مجلس کی۔ مجلس کا کیا معنی بتائیں؟ یہ جو ہم اس وقت آپ سن رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجلس، ٹھیک ہے، یہی ہے نا؟ لیکن سوال، جب اللہ کے رسول نے یہ حدیث کہی تھی، یہ بیان کی تھی، اس وقت اس مجلس کا تصور تھا یا نہیں؟ اس وقت اس مجلس کا تصور تھا نہیں۔ یہ مجلس تو رہائی کے بعد جناب سیدہ زینب اور امام سجاد علیہ السلام نے یزید سے جو گھر مانگا تھا، ہمیں 3 دن کے لیے ایک گھر دو جس میں ہم اپنے شہداء کا ماتم کرنا چاہتے ہیں اور ان کی مجلس برپا کرنا چاہتے ہیں۔ اس مجلس کا تصور رہائی کے بعد آیا، توجہ ہے نا؟ تو پھر جب اللہ کے رسول نے کہا تم اپنی مجالس کو زینت دو، تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ توجہ فرمائی آپ نے، میرا ساتھ دے رہے ہیں نا؟ اللہ کے رسول نے جب کہا تم اپنی مجالس کو زینت دو، تو یہ تو مجلس اس وقت تھی نہیں، تو پھر اللہ کے رسول نے کیا، کون سی مجلس کے بارے میں کہا؟ اب سنیے، مجلس اس میں ظرف ہے، اور ظرف 2 معنوں کے لیے آتا ہے، مکان اور زمان۔ مکان اور زمان۔ مجلس کا معنی ہے بیٹھنے کی جگہ، بیٹھنے کا وقت۔ آپ جہاں بیٹھے اس بیٹھنے کو مجلس کہتے ہیں، جب بیٹھے اس بیٹھنے کو مجلس کہتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اب معنی کریں اس حدیث کا، اللہ کا رسول فرماتا ہے تم اپنے بیٹھنے کو زینت دو، جہاں بیٹھو جب بیٹھو، علی کا ذکر اس لائق ہے کہ وہ تمہارے بیٹھنے کو زینت عطا کرے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟
تم مجلس سن رہے ہو اس وقت، تم گھر میں بیٹھے ہو، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہو. اس لیے میں ایسی حدیث کو آگے جا کر انشاءاللہ اگر میرے پاس وقت رہا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حدیث عام خاص نہیں ہے، بلکہ ہر عورت کے لیے کائنات کا، انسان کی زندگی کا کوئی ایسا عورت نہیں ہے کہ جہاں علی کا ذکر اس عورت میں انسان کو زینت نہ عطا. ہاں لہذا زینو، تم زینت دو. اب میری طرف دیکھیے گا، تم زینت دو، میرا ساتھ دینا، تم زینت دو. دیکھیں کسی شے کو زینت کب دی جاتی ہے؟ کسی شے کو زینت کب دی جاتی ہے؟ دو چیزوں کی وجہ سے. یا وہ چیز نقصدار ہو، عیبدار ہو. کیا ہے؟ نقصدار ہو، عیبدار ہو تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ زینت دی جاتی ہے، آرائش کی جاتی ہے. اب سنیے، اللہ کا رسول کہتا ہے تمہاری زندگی علی کے بغیر عیبدار بھی ہے، نقصدار بھی ہے. اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو ذکر علی کے ساتھ اپنی زندگی کو زینت آتا. اب توجہ کیجیے گا، زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. تم اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی کے ساتھ. دیکھیں اب آپ میرے ساتھ چل پڑے ماشاءاللہ. اب میں آپ کا ذہن اپنے ساتھ لے کر ایک اہم بات کی طرف لے کر جانے لگا ہوں. دیکھیں علی کے ذکر کے ساتھ زینت دو. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا ذکر عبادت ہے. بے شک ماشاءاللہ، علی کا ذکر عبادت ہے. سوال آپ سب سے سوال کرتا ہوں، علی کا ذکر عبادت ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ سارے جو نبی ہیں کیا ان کا ذکر عبادت نہیں؟ ان کا ذکر عبادت نہیں؟ بتائے نا، عبادت ہے نا. ظاہر ہے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے عہدیدار ہیں، اللہ کی شریعت والے ہیں. ان کا ذکر بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. تو جب ان کا ذکر عبادت ہے تو پھر اللہ کے رسول نے ان سارے ذکروں کو چھوڑ کر علی کے ذکر کو ترجیح کیوں دی ہے؟ تو فرمائیے اللہ کے رسول نے ان سارے ذکروں کو، اللہ کے رسول نے یہ کیوں نہیں کہا زینو مجالسکم بذکر آدم؟ اللہ کے رسول نے یہ کیوں نہیں کہا زینو مجالسکم بذکر نوح، زینو مجالسکم بذکر ابراہیم، بذکر موسیٰ، بذکر عیسیٰ، بذکر یعقوب، بذکر یوسف، بذکر زکریا، بذکر یحییٰ؟ نہیں کہا نا. کیا کہا؟ علی کے ذکر کے ساتھ زینت دو. جبکہ وہ ذکر بھی عبادت ہے، یہ ذکر بھی عبادت ہے. توجہ فرمائی آپ نے، وہ ذکر بھی عبادت ہے، یہ ذکر بھی عبادت ہے. تو پھر عزیزان محترم اللہ کے رسول نے ان سارے ذکروں کو چھوڑ کر علی کے ذکر کو ترجیح کیوں دی؟ عزیزان محترم مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کا رسول یہ چاہتا تھا مومن ایک وقت میں ذکر ایک کرے، ثواب سارے ذکروں کا لے. ثواب ملے، ذکر نوح کا ثواب بھی ملے، ذکر ابراہیم کا ثواب بھی ملے، ذکر موسیٰ کا بھی ثواب ملے، ذکر عیسیٰ کا بھی
ثواب ملے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ہائے 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 ہائے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, بلکہ اللہ کا رسول خود ارشاد فرماتا ہے, من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی فہمہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى موسیٰ فی ہیبتہ وإلى عیسیٰ فی صوتہ وإلى یوسف فی جمالہ فلینظر الى وجہ علی بن ابی طالب فإن فیہ خصلہ من خصائل الانبیاء. جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے, جو نوح کو اس کی فہم و فراست میں دیکھنا چاہے, جو ابراہیم کو اس کی خلت میں دیکھنا چاہے, جو موسیٰ کو اس کی ہیبت میں دیکھنا چاہے, جو عیسیٰ کو اس کے ذوق و تقویٰ میں دیکھنا چاہے, جو یوسف کو اس کے جمال میں دیکھنا چاہے, وہ ایک نظر علی کے چہرے کی طرف دیکھے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کے اوصاف اس ایک چہرہ میں نظر. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کے اوصاف اس ایک چہرہ میں نظر آئے. اب اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہو تو میں آیت اللہ وحید خراسانی ہمارے بہت بڑے مجتہد ہیں, جو پاک بی بی جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں گئے تو مسجد اعظم جو بی بی کے حرم کے ساتھ متصل ہے, وہاں سب سے بڑا درس خارج اس وقت بھی جو ہوتا ہے وہ آیت اللہ وحید خراسانی کا ہوتا ہے. بہت بڑے مجتہد ہیں. ان کی کتاب ایک الحق المبین, اس کتاب میں ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے, جو نوح کو اس کی فہم و فراست میں دیکھنا چاہے, جو ابراہیم کو اس کی خلت میں دیکھنا چاہے, وہ کیا کرے؟ وہ علی کے چہرے کو دیکھے. دیکھیں, توجہ کیجیے گا. آدم کا علم اس کی صفت ہے, نوح کی فہم و فراست اس کی صفت ہے, ابراہیم کی خلت اس کی صفت ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول نے ایک طرف صفات کو رکھا, دوسری طرف ذات کو رکھا. دیکھیں, وہ فرماتے ہیں کہ حق یہ تھا کہ اللہ کا رسول صفت کا مقابلہ صفت سے کرواتا. نہیں توجہ کی آپ نے؟ صفت کا مقابلہ صفت سے ہوتا. مثلا اللہ کا رسول یہ فرماتے کہ جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کے علم کو دیکھ لے. جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کے علم کو دیکھے. لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کا چہرہ دیکھے. میرا ساتھ دینا. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بات پہنچ رہی ہے آپ تک. ہاں عزیزان محترم توجہ کیجیے گا, بات پہنچ گئی تو مجھے بتائیے گا. عزیزان محترم, مسئلہ یہ ہے صفت کا مقابلہ صفت سے اس وقت ہوتا ہے جب دو صفتیں ہم پلہ ہو. توجہ کی آپ نے؟ میرا علم ان جیسا ہے, ان کا علم نج جیسا ہے. آپ یہ کہیں کہ آپ جو ہے وہ طلعت محمود صاحب کے علم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مولانا کے علم کو دیکھ لیں. اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ دونوں علم میں برابر ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کے علم کو دیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ صفت کا مقابلہ صفت سے اس وقت ہوتا ہے جب دو صفتیں ایک جیسی ہو. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کے علم کو دیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ آدم کے علم میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ علی کے علم کا مقابلہ تھا.
علی کے علم کا مقابلہ کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ اس عطا کردہ علم کی وجہ سے ہی تو آدم کو، علم تو بہت دور کی بات ہے، پروردگار نے کہا تھا ان کے نام بتا دو. توجہ فرمائی آپ نے. اچھا جو بات میں پھر دوبارہ توجہ کیجیے گا، بڑی خوبصورت بات ہے، خدا کے لیے سمجھیے گا. اور ماشاءاللہ مجھے آپ کے اذہان سے پتہ چل گیا کہ میری بات آپ تک پہنچے گی. دیکھیں اللہ کے رسول نے کیا کہا، جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، جو نوح کو اس کی فہم و فراست میں دیکھنا چاہتا ہے، جو ابراہیم کو اس کی خلت میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ کس کو دیکھے؟ بولے، یہ نہیں کہا وہ علی کو دیکھے. کیا کہا؟ وہ علی کا چہرہ دیکھے. یہ نہیں کہا وہ علی کو دیکھے. نہیں پہنچے آپ. یہ نہیں کہا وہ کس کو دیکھے؟ علی کو دیکھے. کہا وہ علی کا چہرہ دیکھے. علی ہے کل، اور اس کل کا ایک جز ہے چہرہ. ابھی آپ نہیں پہنچ رہے بھائی. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا وہ کل علی کو دیکھے، کہا وہ علی کے ایک جز کو دیکھے. یہ اللہ کے رسول نے کیوں کہا؟ تاکہ بتایا جائے جس کل کا جو اتنی صفتوں کا مالک ہے، اللہ جانے وہ کل کتنی صفتوں کا مالک. یہ ساری کی ساری صفات ہیں. اگر آپ اخلاق میں ان صفات کو اخلاقی اعتبار سے ان کے لیے جو لفظ رکھنا چاہیں تو آدم کا علم، نوح کی فہم و فراست، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ، ان تمام صفات کو کہا جاتا ہے یہ سیرت ہے ان انبیاء کی. یہ کیا ہے؟ بولے نا، یہ کیا ہے؟ ان انبیاء کی سیرت ہے. سیرت ہے. آدم کا علم، اس کی سیرت. نوح کی فہم و فراست، ان کی سیرت. ابراہیم کی خلت، ان کی سیرت. موسیٰ کی ہیبت، ان کی سیرت. عیسیٰ کا زہد و تقویٰ، ان کی سیرت. اب جملہ کہوں، اللہ کا رسول کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ جو ان تمام انبیاء کی سیرتوں میں ہے وہ اکیلا علی کی صورت میں ہے. توجہ فرمائی آپ نے. ہاں، علی ایک، علی کا چہرہ پھیلاؤ تو کہیں علم آدم، کہیں نوح کی فہم و فراست، کہیں ابراہیم کی خلت، کہیں موسیٰ کا زہد و تقویٰ. سمیٹ دو تو ایک چہرہ ہے. نہیں، بات پہنچی نہیں ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو یہاں روک رہا ہوں. میری بات یہ پھیلا دو تو ان انبیاء کی صفات، سمیٹ دو تو ایک چہرہ علی. توجہ فرمائی آپ نے. یہ نقطہ ذہن میں رکھے اور میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو تھوڑا سا آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلوں. ہمارے ایک بہت بڑے فلسفی ہیں جو اس وقت زندہ ہے، آیت اللہ طباطبائی کے شاگرد، اور اس وقت دنیا میں ان کے ہم پلہ فلسفے کے اعتبار سے کوئی نہیں ہے. آیت اللہ جواتی آمد، بہت بڑی شخصیت اور تاریخ بشریت کی سب سے بڑی وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں. بہت بڑی 100 جلدوں پر مشتمل جو ہے وہ تفسیر لکھ رہے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے علی مظہر اسماء حسنی الہیہ. توجہ فرمائیں.
میں اس کے ساتھ متصل کروں گا. توجہ کیجیے گا. وہ فرماتے ہیں علی ہمتائے جہان آفرینش است. علی اس کائنات کا ہم پلہ ہے. نہیں توجہ نہیں کی آپ نے. علی ہمتائے جہان آفرینش است. علی اس کائنات کا ہم پلہ ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا. علی اس کائنات کا ہم پلہ ہے. علی ہم سرے کائنات ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کائنات کو سمجھے تو علی سمجھ میں آئے گا. یہ کائنات کس نے بنائی؟ خدا نے. خدا نے جس چیز کو بھی بنا دیا ہے آج تک بڑے سے بڑا سائنسدان آج تک اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی نقص نہیں نکال سکا. اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں آج تک کوئی نقص نہیں نکال سکا. سانپ انسان کو ڈستا ہے, بعض مر بھی جاتے ہیں, لیکن کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اللہ نے سانپ کو کیوں پیدا کیا. نہیں بولے. اس کائنات میں ایک سورج ظاہری طور پر, ایک چاند, ستارے, آج تک کوئی ماہر فلکیات ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ سورج کو مشرق سے نہیں نکلنا چاہیے تھا, مغرب سے نکلنا چاہیے تھا. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا آسمان پہ 2 چاند ہونے چاہیے تھے. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ ستارے آسمان پہ کم ہیں یا زیادہ ہے. بتائیں آج تک کبھی کسی نے کہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں انسان کی بنائی ہوئی چیز, انسان کی بنائی ہوئی چیز چند ہی مہینوں کے بعد اس کی بنائی ہوئی چیز نقصدار ہو جاتی, عیبدار ہو جاتی. یہ جو بنائی ہوئی پکڑا ہوا, ہاں یہ کتنے سال پہلے؟ 3 سال پہلے. ابھی تو اس کے بہت سارے نئے ماڈل آ گئے, آئے ہیں یا نہیں آئے؟ بہت سارے ماڈل آ گئے. تو ایک کمپنی آئی فون کو لے لے, سب سے بڑا فون جو ہے وہ کیا ہے؟ آئی فون ہے. ہر سال وہ اپنا نیا ماڈل نکالتی ہے یا نہیں نکالتی ہے؟ نیا ماڈل نکالنا کس بات پر دلیل ہے کہ پہلے والا ناقص تھا. خدا کے لیے پہلے والا ناقص تھا. اگر ناقص نہ ہوتا تو نیا لانے کی ضرورت نہیں. نیا لانا اس بات پر دلیل ہے کہ پہلے والا ناقص تھا. تو عزیزان محترم, اللہ کا بنایا ہوا کبھی ناقص نہیں ہو سکتا, انسان کا بنایا ہوا کبھی کامل نہیں ہو سکتا. نہیں توجہ کی آپ نے. ہم نے اسی لیے بار بار مسلمانوں سے کہا کہ اپنا نہ بناؤ, اللہ کا بنایا ہوا لاؤ. توجہ کی آپ نے. بھائی دنیا کی بنائی ہوئی ہر چیز میں نقص ہے, لیکن اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز میں نقص نہیں. اب سمجھیے آیت اللہ جواتی عاملی کے جملے کو. وہ فرماتے علی ہم سر کائنات, علی ہمدائے جہان آفرینش است. علی اس کائنات کا ہم پلہ ہے. کیا مراد؟ مراد یہ ہے کہ جس طرح آج سے بڑا عالم, بڑے سے بڑا سائنسدان اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز میں کوئی نقص نہیں نکال سکا,
طرح پوری کائنات ڈھونڈ بھی رہی ہے، لیکن ذات علی میں آج تک کوئی نقص نہیں نکال سکا۔ جہان آفریدہ سنیے عزیزان محترم، دیکھیں اس کائنات کی ایک خاصیت یہ ہے، ایک خاصیت، پھر معنی کیجئے گا اس جملے کا تو لذت آئے گی۔ اس کائنات کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ کائنات کا علم کسی جگہ پر رکا نہیں ہے۔ انسان چاند پہ گیا، اب چاند پر جانے کے بعد اس نے بس نہیں کی بلکہ آگے بڑھا مریخ کی طرف۔ مریخ پہ پہنچ جائے تو کل کو آگے کا سفر۔ انسان رکنے والا نہیں ہے۔ کیوں رکنے والا نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب وہ ایک جگہ کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اسے اس کے بعد والی چیز کی جستجو لگ جاتی ہے۔ جو ہے یا نہیں؟ سمندر کی گہرائیوں کو لے لیں، آج تک سمندر کی گہری سے گہری گہرائی ملی ہے یا نہیں؟ لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ سمندر کی آخری گہرائی ہے۔ ایک گہرائی کے بعد دوسری گہرائی، ایک کے بعد دوسری گہرائی، ایسے ہے یا نہیں؟ اب سنیے آیت اللہ کیا فرماتے ہیں؟ علی ہمتائے جہان آفرین شر، یعنی جس طرح اس کائنات کو جتنا حاصل کرو وہ رکتی نہیں ہے، آگے بڑھ جاتی ہے۔ اوہ میرا ساتھ دے تو میں جملہ کہوں، جس طرح اس کائنات کو حاصل کرنے کے بعد انسان یہ نہیں کہتا کہ بس ہم نے کائنات کے علم کو حاصل کر لیا، اسی طرح ذات علی ہے، جتنے بھی علی کے فضائل حاصل کرتے جاؤ، علی کے فضائل کی کوئی انتہا نہیں، علی کے فضائل کے باب اور بھی ملتے جاؤ۔ جہاں میں نے آپ کو روکا، میں نے کہاں روکا تھا آپ کو؟ ان تمام انبیاء کی صفتوں کو سمیٹا جائے تو چہرہ ہلایا جائے تو کہیں آدم قائم، کہیں نوح کی قوم و فراز ہے۔ سنیے گا اب وہ آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ سنیے، علی اسارہ جہان آفرین نشست، علی در وحدت خود ملفوف است و در کثرت خود منشور است۔ وہ کہتے ہیں کہ علی اس کائنات کا نچوڑ ہے، علی اس کائنات کا نچوڑ ہے، سمیٹا جائے تو وحدت میں سمٹ جاتا ہے، پھیلایا جائے تو کثرت میں پھیل جاتا ہے۔ سمیٹو تو وحدت، پھیلاؤ تو کثرت۔ نئی بات سمجھ میں آئی؟ چلے ایک مثال دو، ایک درخت کے اوپر شاخیں بھی ہیں، پتے بھی ہیں اور پھل بھی ہے، لکڑی بھی ہے، مختلف چیزوں کا مجموعہ۔ اس پورے درخت کو سمیٹ دو تو ایک دانہ ہے۔ نہیں میرا ساتھ ہی، سمیٹ دو تو ایک دانہ ہے، پھیلا دو تو شاخیں بھی ہیں، ہاں پھل بھی ہے، پتے بھی ہیں، لکڑی بھی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ وہ کہتے ہیں کہ علی
میں سمٹا ہوا ہے، کثرت میں پھیلا ہوا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئے تو بات پھر کہوں، جملہ سمجھ آئے تو میرا ساتھ دیجئے گا۔ علی اپنی کثرت میں پھیلا ہوا ہے، وحدت میں سمٹا ہوا ہے۔ پھیلا دو تو کئی تورات، کئی زبور، کئی انجیل، کئی قرآن سمیٹ دو تو ایک نقطہ پا ہے۔ کہیں ابراہیم کی خلت، کہیں موسیٰ کا زہد و تقوی، کہیں ابراہیم کی خلت، کہیں یوسف کا حسن و جمال، کہیں یعقوب کا حسن، سمیٹ دو تو ایک چہرہ علی بنتا۔ یہ علی اپنی وحدت میں سمٹا ہوا ہے اور کثرت میں پھیلا ہوا ہے۔ کائنات کا کوئی ایسا مورد نہیں ہے کہ تم علی کا ذکر کرو اور وہ ذکر تمہارے لیے زینت نہ بنے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ حدیث فقط ایک مورد میں نہیں ہے، زینوا مجالسکم، نہیں، زینوا اخلاقکم باخلاق علی بن ابی طالب، تم اپنے اخلاق کو علی کے اخلاق کے ساتھ زینت دو۔ زینوا عبادتکم بعبادت علی بن ابی طالب، تم اپنی عبادتوں کو علی کی عبادت کے ساتھ زینت دو۔ تم اپنی ریاضتوں کو، تم اپنے علم کو، تم اپنے حلم کو، تم اپنے صبر کو علی کے اوصاف کے ساتھ زینت دو۔ اب توجہ کیجئے گا، جہاں میں آپ کو لے آیا، اب میں آپ سب کی ایک ایک بندے کی توجہ چاہوں گا، اور میں جو اب بات کرنے لگا ہوں کہ میری گفتگو کا نچوڑ ہے اور میری گفتگو کا سب سے اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ کے لیے بیان کرنے لگا ہوں۔ اس میں میرا ساتھ دیجیے گا، میرے ساتھ بولیے گا، چونکہ ساتھ بولیں گے تو میری بات جو ہے وہ آپ کے دلوں تک جائے گی۔ مامون امام رضا علیہ السلام سوال کرتا ہے، مولا بتائیے کہ پاک پیغمبر کا فرمان ہے کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، علی قسیم النار والجنہ ہے، تو مولا کیسے علی قسیم النار والجنہ ہے، کیسے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ مشکل بات نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں بتا کہ جنت کس کے لیے ہے؟ کہتے جی مومن کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں جہنم کس کے لیے ہے؟ کہتے جی یا منافق کے لیے ہے یا کافر کے لیے۔
مولا فرماتے ہیں کہ تو نے پاک پیغمبر کی یہ حدیث نہیں سنی کیا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق او کافر، یعنی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جو مومن ہوگا، بغض وہ رکھے گا جو منافق یا کافر ہوگا۔ پیغمبر کی یہ حدیث سنی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں سنی ہے۔ مولا فرماتے ہیں تقسیم تو پھر ہو گئی، نہیں توجہ نہیں کی آپ نے، تقسیم تو پھر ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ مومن ہے اور جنت مومن کے لیے، اور جس کے دل میں بغض ہے وہ کیا ہے؟ وہ یا منافق ہے یا کافر ہے، اور جہنم کس کے لیے ہے؟ کافر کے لیے یا کافر کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں یہ تقسیم تو ہو، مولا نے اس کو جواب دیا، وہ کہانی ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ یہ جواب دے کر مولا مامون کے دربار سے باہر نکلے۔ مولا کا صحابی جناب ابا سلط، آپ جو بھی آگے سے مشہد کی زیارت کرنے گئے ہیں، جب آپ نشاپور کی طرف جاتے ہیں تو رستے میں دو صحابی آتے ہیں، خواجہ ابا سلط اور خواجہ مراد، ٹھیک ہے؟ مولا کے دونوں صحابیوں کی آپ نے زیارت کی ہو، توجہ فرمائی آپ نے۔ تو یہ خواجہ ابا سلط جو ہے مولا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جب دربار سے باہر نکلے تو کہتے ہیں مولا آپ نے خوب مامون کو دندان شکن جواب دیا۔ سنیں کہ مولا نے کیا کہا؟ کہا مولا فرماتے ہیں اے ابا سلط یہ جواب تو ہم نے مامون کی عقل کے مطابق دیا، یہ جواب تو ہم نے مامون کی عقل کے مطابق دیا ہے، وگرنہ معاملہ اس سے بہت آگے ہے۔ مولا وہ کیسے؟ مولا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا ہمارے جد علی کھڑے ہوں گے، آنے والے ہر ایک کے چہرے کو دیکھ کر جہنم سے خطاب کریں گے، ھذا لی و ھذا لک، اے جہنم یہ تیرا ہے تو لے لے، یہ میرا ہے اسے ہاتھ نہیں لگانا۔ ایک لمحہ آپ کا ساتھ چاہوں گا اور آپ کی طرف سے جواب بھی چاہوں گا۔ مولا نے کیا کہا؟ مولا اس عالم محشر میں کیا کہیں گے؟ خدایا یہ آنے والا میرا ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ آنے والا میرا ہے۔ عزیزان محترم، کمال یہ نہیں کہ میں علی کی تعریف کروں، نہیں آپ نے میرا جملہ ضائع کر دیا۔ بھئی کمال یہ نہیں میں علی کی تعریف کروں، میں علی کے فضائل سن کر خوش ہو جاؤں، میں علی کے فضائل سن کر نعرے لگاؤں، یہ کمال نہیں، یہ کمال نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی ہے ہی اس لائق کہ اس کی تعریف کی جائے، علی ہے ہی اس لائق کہ اس کی تعریف کی جائے۔ علامہ نقن علیہ الرحمہ بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر آپ سمندر کنارے کھڑے ہوں اور سمندر میں ایک خوبصورت کشتی کھڑی ہو، آپ سمندر کے ساحل پر کھڑے ہو کر اس کشتی کی تعریفوں کے پل باندھ دیں، یہ آپ کا کمال نہیں، یہ آپ کا کمال نہیں، یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اس کشتی کا کمال ہے جس نے آپ کو تعریف کرنے پر مجبور کر دیا۔ بولو نا یار، یہ اس کشتی کا کمال ہے جس نے آپ کو بولنے